اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، عزیزان محترم، آج آپ لوگ کی خدمت میں آخرت کے اوپر کچھ آیات و روایات عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اللہ آل محمد کا صدقہ ان کو کروٹ کروا جنت نصیب فرما اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اور اس مضی مرض وبا کرونا وائرس سے ہمیں امان عطا فرما، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، آج کا ہمارا موضوع آخرت ہے، آخرت آیات و روایات کی روشنی میں۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، ائمہ بھیجے، نبی بھیجے، رسول بھیجے، صحیفے بھیجے، قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، انکا میتون و انہم میتون، اے پیغمبر آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور یہ سب مر جانے والے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی یہاں انبیاء کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر کسی کو یہ جہان فانی چھوڑ کے جانا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی اللہ سبحانہ اپنی پیاری مخلوق کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات قرار دیا۔ اللہ فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں حسن عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ عزیزان، جو بندہ موت سے ڈرتا ہے، جو بندہ موت سے فرار کھاتا ہے، جو موت سے فرار کرتا ہے، جو موت سے بھاگتا ہے، جس نے اپنا ذات راہ اکٹھا نہیں کیا، جس کو موت سے ڈر لگتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم۔ اللہ فرماتا ہے، ان سے کہو کہ اگر سارے انسانوں میں دار آخرت فقط تمہارے لیے ہے اور تم اپنے دعوے میں اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ عزیزان، اور فرماتا ہے یہ اپنے پچھلے اعمال کی بنا پر ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ تو سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پھر موت دے گا، پھر موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پھر زندگی دے گا، پھر جب زندہ کرے گا اس زندگی کے بارے میں، موت کے بعد زندگی کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں، فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا ان ذلک لمحیی الموت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتا ہے، اب تم رحمت خدا کے ان آثار کو دیکھو کہ وہ کس طرح زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور سامعین محترم،
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ آخرت والا گھر اچھا ہے، آخرت والا گھر بہتر ہے، آخرت والا گھر پیارا ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ عزیزان محترم، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کو دوام نہیں۔ آیات قرآنی اس بات کی تائید و تصدیق کرتی ہیں کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ دنیا فقط ایک گزرگاہ ہے۔ انسان کو ہمیشہ آخرت کی فکر میں رہنا چاہیے۔ سامعین اکرامی، میں آپ لوگ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ آپ لوگ کی زحمت تمام۔ بنی اسرائیل میں ایک متقی و پرہیزگار عابد 200 سال اپنی عمر عبادت الہی میں گزار چکا تھا۔ اس نے خدا سے دعا کی کہ خدا ابلیس کو دکھا، اے پالنے والے، اے پروردگار، میں ابلیس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، جیسے ہی اس عابد بنی اسرائیل عابد کے کلمات ختم ہوئے، اچانک اس کے قریب ایک بوڑھا شخص ظاہر ہوا۔ اس عابد نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس بوڑھے نے کہا، میں ابلیس ہوں۔ اس عابد نے کہا، تم میرے پاس اس سے پہلے کیوں نہیں آئے؟ مجھے فریب دینے کے لیے، مجھے گمراہ کرنے کے لیے، مجھے دھوکہ دینے کے لیے۔ ابلیس کہتا ہے، کئی بار آیا ہوں لیکن تم میرے جال میں نہ پھنس سکے۔ اس عابد نے پوچھا، وہ کیسے؟ میں کیوں نہیں پھنس سکا؟ ابلیس کہتا ہے، کیونکہ تم ہمیشہ عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے اور ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں اسرائیل نہ آ جائے، اور میں گناہ و معصیت میں مبتلا ہوں، اسی وجہ سے میں تم پر مسلط نہ ہو سکا، اور اسی وجہ سے خدا نے تمہاری عمر 200 سال کی اور مزید تمہاری عمر 200 سال بڑھا دی، گویا تمہاری عمر 400 سال ہے۔ یہ کہہ کر ابلیس غائب ہو گیا۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی، وہ عابد بن اسرائیل سوچنے لگا اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ 200 سال میری عمر ابھی باقی ہے، کیوں میں اپنے آپ کو دنیاوی لذات سے محروم رکھوں؟ گویا عابد کو آخرت بھول گئی۔ اس نے سوچا، 100 سال عیش و عشرت میں گزارتا ہوں اور باقی 100 سال عبادت و اطاعت الہی میں گزار دوں گا۔ اس غلط سوچ و فکر نے عابد کو عبادت سے دور کر دیا اور دنیا کی طرف متوجہ ہوا۔ آہستہ آہستہ گناہ کا مرتکب ہوتا رہا۔ ایک دفعہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ ملک الموت اسرائیل اس کے قریب آ رہا ہے۔ اس عابد نے اسرائیل سے کہا، میری 200 سال عمر ہے۔ اسرائیل نے کہا، بے شک تمہاری 200 سال عمر تھی، لیکن عبادت کی دوری اور گناہوں کی انجام دہی کی وجہ سے تمہاری عمر کم ہو گئی ہے۔ تم آخرت کو بھول گئے ہو اور دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے ہو۔ عزیزان، اسی طرح اس نادان عابد کی عاقبت و آخرت خراب ہو گئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا۔ اے اللہ ہماری عاقبت بے خیر فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ آل محمد کا واسطہ ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ آل محمد کی عظمت کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو مومنین و مومنات تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما۔ جو مومنین و مومنات مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی عزت و جلالت کا واسطہ ہماری دعا قبول و منظور فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔